موومنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں گلی گلی محلے محلے یہ والی موومنٹ پہنچ گئی. آپ اس کا امپیکٹ کا لیول چیک کریں اور پورا کراؤڈ جو تھا پورا پاکستان چارج ہو گیا کیونکہ سب کو پتہ یہ 2 نمبر ہے. پاکستان کے دکھوں کی داستان ہے گلگت سے لے کر گوادر تک, لاہور سے لے کر کراچی تک, ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے لے کر عمران خان تک, اور 1971 کے ڈھاکہ میں ہوئے ظلم سے لے کر 26 نومبر 2024 کے ظلم جو اسلام آباد میں اس تک. یہ سچی امید ہے جب ایک وقت میں لوگ وحدت میں سارے بات کریں گے یہ والی موومنٹ تاریخ میں بہت بڑی ہو جائے گی, لیڈر لیس موومنٹ جو اور اتنی اذانیں تاریخ میں اکٹھی نہیں دی گئی انہیں. اب ہم نے عدالتوں کو دیکھ لیا, ہم نے باقی اداروں کے پاس جا کے دیکھ لیا, آپ جاتے ہیں آگے بندوقیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے ہر انسان اس وقت گھٹن کے ماحول میں جینا بھی دشوار ہو چکا ہے. یا اللہ ہم سب جگہ سے بے بس ہو گئے, مغلوب ہو گئے, اب تو جان اور یہ سارے لوگ جانے, یہ سارے ادارے جانے جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. ایک بندے کی گردن مروڑ کے موومنٹ کو روکا نہ جا سکے, باقی ساری پارٹیز کی لیڈرشپ یا کوئی بندہ ایسا اٹھنے نہیں دیا جاتا جو کہ تھوڑا سا بھی عوام کو ڈائریکشن دے. میرا نہ تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے نہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے. میری ایک کاز اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. جمہوریت مطلب بندے کے بچوں والا کام ہو, ادارے جو اکاؤنٹیبل ہو. اب یہ کام تحریک انصاف کرتی ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. یہ نون لیگ کرے, پیپلز پارٹی کرے, اے این پی کرے, کوئی بھی کرے, کوئی بھی گاما ماجہ بھی کرے گا, میں اس کے ساتھ ہوں. تحریک انصاف نے اس میں شمولیت کی کیونکہ ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے. یہ آغا صاحب آپ کی موومنٹ بھی ہے, جو آپ لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں, کالیں آتی ہیں, آپ کو دباؤ دیا جاتا ہے, جو جرنلسٹ کو مارا پیٹا جاتا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. ابھی کاشف عبادی صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کی بیگم کا لے لیا گیا, ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا. یہ ان کی بھی موومنٹ ہے, یہ جرنلسٹ کی بھی موومنٹ ہے, یہ عام بندے کی موومنٹ ہے, ہر بندے کی موومنٹ ہے. تو میں کہوں گا یار ایک پارٹی کا ٹیگ اس کے اوپر آپ نہ لگنے دیں, اور یہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ یہ اتنی جلدی ایک دم مطلب ہوا میں کیا مطلب آپ سمجھو سپیس کراس کر گئی. آغا صاحب آج 18 تاریخ ہے, یہ موومنٹ 9 تاریخ کو لانچ ہوئی تھی, آج 10 دن بھی اس کو نہیں ہوئے, اور آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کا لیول کتنا ہے. میں آج صدیق جان کا سن رہا تھا, ان کا 3 کروڑ ویوز, میں اسے ایگری نہیں کرتا, 3 کروڑ سے بہت زیادہ ویوز ہیں, کیونکہ 3 کروڑ تو ہاں 2-3 بندوں کی ویوز آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں اردو سمجھنے اور بولنے والوں کو آغاز شیخ سے برکستہ. محترم ناظرین کرام, مشن نور آخر ہے کیا؟ واویلا کیوں مچا ہوا ہے؟ خوف زدہ کیوں ہیں لوگ اس سے؟ بڑے بڑے جو اس وقت ٹاؤٹس ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ مشن نور کیوں ہو رہا ہے, بڑے بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس وقت. یہ بات ہے کہ آخر یہ بلا ہے کیا؟ بہت سے لوگوں نے یہ بات کی کہ اس وقت مشن نور جو ہو رہا ہے وہ اس وقت ایک تباہی مچانے والا ہے. تو وہیں پر دوسری طرف لوگ اٹھے اور کہا کہ جی اذان تو دے دیں گے لیکن نماز کون پڑھے گا؟ تو یہ چیزیں بہت سی کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں. آج ناظرین کرام ہمارے ساتھ احمد بھائی موجود ہیں, احمد خان صاحب, جنہوں نے اس مشن کے لیے ایک بڑی کاوش کی اور اس مشن کو انٹروڈیوس کروایا. ان سے بات کریں گے, سوالات رکھیں گے ان کے سامنے. السلام علیکم احمد بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہے. احمد بھائی مجھے بتائیے گا, پہلے تو ذرا بریف کریں کہ یہ مشن نور ہے کیا, اس کے کیا پرسپیکٹیو ہوں گے, کس طرح سے یہ چلے گا, پلیز ہمیں بتائیے گا. سر بہت سادہ ہے, اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے والے دن جو ابھی آنے والا ہے, رات کو 9 بجے پورا پاکستان چھتوں پہ چڑھ کر اذان دے گا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھے گا. اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم نے عدالتوں کو دیکھ لیا, ہم نے باقی اداروں کے پاس جا کے دیکھ لیا, ہم نے کبھی کدھر جا کے دیکھ لی, ہر طرف سے مدد طلب کی, ہم بے بس ہو گئے. ملک کے اداروں نے بہت سارے اور اداروں کو کنٹرول کر لیا, عوام کے اوپر فسطائیت ہے, آپ کو پتہ ہے, جرنلسٹ ہو گئے, ججز ہو گئے, معاشرے کا ہر طبقہ جو ہے ہر انسان اس وقت گھٹن کے ماحول میں مطلب جینا بھی دشوار ہو چکا ہے. تو میرے دماغ میں آیا کہ یار کیوں نہ ہم سارے مل کے اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ اب ہم سب جگہ سے بے بس ہو گئے, مغلوب ہو گئے, اب تو جان اور یہ سارے لوگ جانے, یہ سارے ادارے جانے جو ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ اس کے پیچھے بیسک کانسیپٹ ہے. اس کے لیے میں نے ایک تاریخ دی اور وہ تھی 20 ستمبر رات کو 9 بجے. وہ اللہ کا شکر ہے جب ویڈیو ڈالی تو اس کے بعد بہت سارے انفلوئنسرز آپ جیسے لوگوں نے پک اپ کر لیا. اس سے یہ جو تھا میری آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں میری ایکسپیکٹیشن سے بہت آگے چلا گیا. اچھا احمد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ایران میں بھی جب یہ انقلاب آیا تو ہم نے دیکھا 6 مہینوں تک اذانیں دی جاتی تھی, لیکن اس وقت کانسیپٹ سمجھنا چاہ رہی ہے عوام یہ بڑی کنفیوز ہے اس میں, اور یہ بات کر رہی ہے کہ جی اگر اذانیں دے دی گئیں تو اس سے کیا افیکٹ ہوگا, عمل کیا ہوگا. چلے اذانیں دے دی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اذانیں دینے کے بعد بھی کچھ ہوگا, کیونکہ انقلاب تو عمل سے آتے ہیں, عمل سے ہی انقلاب ہمیشہ آتے ہیں. تو چھتوں پہ چڑھ کے اذان دینا از ویری گڈ, لیکن اس کے بعد کیا ہونے والا ہے, اس کے بعد کی چیزیں کیا ہیں, پلیز ہمیں بتائیے گا.
اگر صاحب ایک تو ہمارے پوری قوم کو یہ بڑا شوق ہے کہ چولی کے پیچھے کیا ہے، پہلے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وقت طے کرے گا۔ اور اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کیونکہ لیڈرشپ جو ہے وہ ساری مفلوج ہو چکی ہے کسی بھی قسم کی، ناٹ جسٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ، باقی ساری پارٹیز کی لیڈرشپ، یا کوئی بندہ ایسا اٹھنے نہیں دیا جاتا جو کہ تھوڑا سا بھی عوام کو ڈائریکشن دے، جو ہی ڈائریکشن دینے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، یا گردن مروڑ کے اس کو سسٹمیٹکلی فزل آؤٹ کر دیا جاتا ہے بہت سارے اداروں کی طرف سے۔ تو اس سلسلے میں یہ کڑی ہے کہ لیڈر لیس موومنٹس ہوں، اس کا لوزلی کوآرڈینیٹڈ ہوں، ڈی سینٹرلائزڈ ہو، ان کا کوئی مرکز موجود نہ ہو، کسی ایک بندے کی گردن مروڑ کے موومنٹ کو روکا نہ جا سکے، اس طرح کی موومنٹس کے کانسیپٹ کا یہ پہلا آئیڈیا تھا، یہ ڈیمونسٹریشن تھی، اس طرح کی چیز کی ایک دروازہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب بہت سارے لوگ اس دروازے کے اندر جا کے نئی نئی چیزیں لے کر آئیں گے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے، اور اس سے آپ کو کریٹو تھنکنگ کرنی پڑے گی۔ مثلا بہت سارے جگہوں کے اوپر آپ کہتے ہیں ہمارا ایک فیسینیشن ہے باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے۔ اگر صاحب انقلاب گھر بیٹھ کر بھی آ سکتا ہے، یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ہفتے کے لیے پورا پاکستان باہر ہی نہ نکلے تو کیا انقلاب نہیں آ جائے گا؟ سارا سسٹم نہیں مفلوج ہو جائے گا؟ ہمارے دماغ میں ایک بتا دیا گیا کہ آپ چل کے جا کے کوئی روڈ سڑک بند کریں گے تو انقلاب آئے گا۔ وہ تو ایک چیز ہے ہی ہے، جس طریقے سے آپ، میں اس سے نہ نہیں کر رہا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب ایک کام نہیں ہو رہا، 35 دفعہ ایک چیز ٹرائی کر کے دیکھ لی ہے، وہ نہیں ہو پا رہی، بہت سارا پرابلمز ہے اس میں، آپ جاتے ہیں آگے بندوقیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، تو آپ کو پھر بہت ڈفرینٹ طریقے سے سوچنا پڑتا ہے نا۔ جن سے آپ کا اچھا، مقابلہ ہوتا ہے وہ لوگ آپ کو، وہ آئین سے باہر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ آئین سے باہر آؤ۔ ہم نے آئین سے باہر نہیں رہنا، ہم نے آئین کی حدود کے اندر رہ کے، لیگل فریم ورک کے اندر رہ کے ہم نے اپنی سٹرگل کرنی ہے۔ تو یہ بیسک طریقہ ہے کہ کریٹو طریقے سے آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سسٹم کو وقت ڈال سکتے ہیں اور ان کو ان ایزی رکھ سکتے ہیں سسٹم۔ اس میں کیا فرق پڑے گا؟ مطلب حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ آزانے اگر کوئی چھت پہ چڑھ کے دے رہا ہے یا بازار میں کھڑا ہو کے دے رہا ہے تو اس میں حکومت کو کیا دباؤ ہے؟ حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ چیزیں مطلب کہ بڑی پرانی ہو چکی ہیں، مطلب روزانہ کے طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ یہ چیز بس اپنی چیزوں پہ کر رہی ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑنے والا۔ کیا کمنٹ اس کریں کا گے اس کوئی پہ؟ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے، میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے جرنلسٹ نے کہا کہ تحریک انصاف یا ان کی سوشل میڈیا ٹیم، میرا نہ تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے نہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے۔ میری ایک کاز اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے۔ جمہوریت مطلب کہ بندے کے بچوں والا کام ہو، ادارے جو اکاؤنٹیبل ہو۔ اب یہ کام تحریک انصاف کرتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوں۔ یہ نون لیگ کرے، پیپلز پارٹی کرے، اے این پی کرے، کوئی بھی کرے، کوئی بھی گاما ماجہ بھی کرے گا، میں اس کے ساتھ ہوں۔ تو اس کا تحریک انصاف کے ساتھ کوئی، تو بہت سارے جرنلسٹ نے بغیر پوچھے، بغیر کیے، میرا مطلب میں ٹویٹر پہ موجود، ایکس پہ موجود ہوں، باقی جگہ آپ ایک ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے تھے کہ یار اس کا کانسیپٹ کیا ہے، نام لگا دیا تحریک انصاف کا۔ تحریک انصاف سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں جبران الیاس صاحب کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا، انہوں نے اسے سٹیزن بالکل موومنٹ کہا، تحریک انصاف نے اس میں شمولیت کی کیونکہ ان کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کے دکھوں کی داستان ہے، گلگت سے لے کر گوادر تک، لاہور سے لے کر کراچی تک، ڈاکٹر مارنگ بلوچ سے لے کر عمران خان تک، اور 1971 کے ڈھاکہ میں ہوئے ظلم سے لے کر 26 نومبر 2024 کے ظلم جو اسلام آباد میں اس تک۔ تو جس نے شامل ہونا ہے اس کے اوپر کسی ایک لیڈر کا ٹیگ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آغا صاحب آپ کی موومنٹ بھی ہے، جو آپ لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں، کالیں آتی ہیں، آپ کو دباؤ دیا جاتا ہے، جو جرنلسٹ کو مارا پیٹا جاتا ہے، ان کو اوپر تشدد کیا جاتا ہے۔ ابھی کاشف عبادی صاحب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کی بیگم کا لے لیا گیا، ان کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ ان کی بھی موومنٹ ہے، یہ جرنلسٹ کی بھی موومنٹ ہے، یہ عام بندے کی موومنٹ ہے، ہر بندے کی موومنٹ ہے۔ تو میں کہوں گا یار ایک پارٹی کا ٹیگ اس کے اوپر آپ نہ لگنے دیں، اور یہ جرنلسٹ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ بھائی جان یہ اس کے نہیں ہے۔ اور دوسری بات، سائیکولوجیکل امپیکٹ جو اس کا ہوتا ہے تو وہ بہت نیکسٹ لیول ہے۔ دیکھیں انسانی نفسیات آگے صاحب 10,000 سال پہلے بھی ایسی تھی، آج بھی ایسی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کے بعد جو تھا پورے لوگ، 26 نومبر کیا آپ کہہ لیں، عمران خان جب سے جیل میں گئے اس کے بعد لوگ بہت زیادہ آہستہ آہستہ ڈی مورلائز ہو گئے، کوششیں ہوئی ہیں لیکن ڈی مورلائز ہو گئے۔ پچھلے 10 دن میں آپ بتائیں آغا صاحب، جب سے یہ ہوا تقریباً 8 9 دن ہوئے، آپ بتائیں پورے ملک چارج نہیں ہو گیا؟ ایک امید بالکل نہیں ہوا آتی؟ ہے، بالکل ہوا ہے۔ اور یہ جھوٹی امید نہیں ہے، یہ سچی امید ہے۔ جب ایک وقت میں لوگ وحدت میں سارے بات کریں گے، اور اس کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی قدغن ہوتی ہے، آپ کو ابھی مولوی مل جاتے،
کچھ انہوں نے ایجنسیوں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ میں نے اس کو کرنے سے پہلے بہت زیادہ ریسرچ کی، دیکھا کہ اس کے اندر کوئی معاملات کوئی ریلیجس قسم کی تو نہیں ہے، تو بہت سارے پریسیڈنٹ اسٹیبلش تھے، اتنی آبادیاں نہیں تھی آغا صاحب، پہلے آبادیاں تھی تو کمیونیکیشن نہیں تھی، اور اگر آبادیاں اور کمیونیکیشن ہے تو اس لیول کا ظلم نہیں ہوا، اس لیے یہ والی موومنٹ تاریخ میں بہت بڑی ہو جائے گی، لیڈر لیس موومنٹ، جو اور اتنی اذانیں تاریخ میں اکٹھی نہیں دی گئی انہیں آغا صاحب، اور اس سے آپ ملک وہ جو امید آ رہی ہے اور جو ان کی مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں لوگوں کی، پولیس والوں کو ایکٹیو کا دب کے مار ہیں بیسیکلی، میں لوگوں کو بتا دوں پورے پاکستان میں 1 لاکھ ڈپلائیبل پولیس ہے، 25 اور 3,000 بندے کے اوپر ایک پولیس والا بنتا ہے، 8-10 اسکوائر کلومیٹر 8-10 مربع کلومیٹر کے اندر ایک پولیس والا بنتا ہے، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتے، آپ چڑھے، آپ نے 2-3 منٹ کا کمانڈو ایکشن کرنا ہے اور اس کے بعد کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں لگنا، پولیس والوں کو سمجھ نہیں آنی، رات کو 9 کا ٹائم اسی لیے رکھا، ایک تو اندھیرا ہوگا لائٹیں بند کر دے اگر آپ کو پرابلم ہے، دوسرا پولیس والے اس ٹائم تھکے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ کو پولیس پکڑ بھی لیتی ہے تو آپ میرے خیال سے آپ تھانوں میں جا کے بھی اذانیں دے سکتے ہیں، اذان دینے میں کون سی رکاوٹ ہے؟ اور میرے خیال سے یہ چیزیں بڑی کامن ہو چکی ہیں پاکستان میں کہ نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو مارا گیا، جس طرح سے گرایا گیا۔ اچھا سر، آخری یہ سوال ہے، کیونکہ میں بولتے بھی تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہا ہوں اس کو، کیونکہ جو مولوی حضرات ہیں، جو جن کو درباری مولوی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے ایک اعتراض ظاہر کیا ہے اس مشن کے اوپر، انہوں نے کہا جی نماز کی جو اوقات ہوتے ہیں اس پر ہی اذان دینی چاہیے، اذان جو ہے وہ اس بے وقت اذان اگر دی جائے گی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس وقت یہ ایک تعصب بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو دین کا جو ہے وہ تخمہ پہنا کر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے۔ پہلا تو اس پہ کمنٹ کیجئے گا، دوسرا یہ کہ اس پہ آپ کیا آپ کے جو کمنٹس ہیں بتائیں گے کہ جو عوام ہے، اگر عوام اس طرح سے نہیں نکلتی اور جس طرح سے سوچا گیا ہے، امپیکٹ پڑا ہے، تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے ان سب چیزوں کے اوپر پلیز؟ سر عوام نکلے نہ نکلے میرا اسے کام ہی نہیں، میرا کام ہے کہ یار آپ ایک آئیڈیا لوگوں کے سامنے رکھ دینا، لوگوں کو پسند آتی ہے بسم اللہ، نہیں آتی نہ آ جائے، یہ پرابلم ہے۔ اور دوسرا جہاں تک مولویوں کی بات ہوگی، میں ان بحثوں میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ میں مولوی نہیں ہوں، نہ میں نے کوئی عالم کا کورس کیا ہوا ہے، لیکن میری عقل ہے، میں نے چیزیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد ہی یہ فیصلہ کیا، ورنہ میں لوگوں کو اس ڈگر کے اوپر کیوں لگاتا، اپنے سر میں اتنا گناہ کیوں لوں اگر کوئی غلط بات ہو، نمبر 1۔ دوسری بات، اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر اس میں 0.1% بھی کوئی مسئلہ ہوتا نا، ابھی تک آپ کو بہت سارے سرکاری مولوی موجود ہوتے جو کہ بڑی بڑی لمبی لمبی ویڈیوز کر رہے ہوں گے، آگے صاحب آپ کو ایک بندہ نہیں ملا جو کہ پرومننٹ ہو، سارے میں نے جتنے بھی دیکھے وہ 100-200 ویوز، 500 ویوز، 1000 ویوز، جی بالکل، کسی کے نہیں آئے، میں نے نہیں بالکل دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اور مجھے ہمیں پتہ لگا تھا کہ یار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خواتین سے اذانیں دلوا کے، ماسک پہنوا کے اور ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنا کے اور اس کو آن لائن لگا دیں اور پھر اس کے بعد فتوے لگانے سٹارٹ کریں اس موومنٹ کو گندا کرنے کے لیے، تو اس اوکے، سے پھر ہاں جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا پورا پلان ہے کہ خواتین کے منہ پہ ماسک پہنا کر یہ اذانیں دلوائیں گے، اس طرح کا کوئی پلان یہ کر رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح کی خبریں آنا سٹارٹ ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے اور باقی لوگوں نے جتنے ہیں، مثال کے طور پہ الدین ہے، ایس احمد ہے، ابو بکر ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، میں کس کس کا نام لوں، بہت سارے لوگ، عمیر راج ہیں، یاسر ہیں، اور میں اب کسی کا نام بھول رہا ہوں، I'm really sorry، ان لوگوں نے سب نے مل کے لوگوں کو بتایا، عاشر ہے انہوں نے بڑا کام اس میں کیا، ان لوگوں نے سب نے مل کے بتایا ہے کہ یار یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیے، جوں ساتھ ساتھ پروپیگنڈا آتے رہے، یہ لوگ خود ایجوکیٹ کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ یار یہ آپ نے نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کی حرکتیں کر کے اس موومنٹ کو گندا کریں گے۔ اصل میں آغا صاحب ان کو پتہ نہیں تھا، میں آپ کو سچی بتاؤں، پتہ مجھے بھی نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی ایک دم مطلب ہوا میں کیا مطلب آپ سمجھو سپیس کراس کر گئی۔ آغا صاحب آج 18 تاریخ ہے، یہ موومنٹ 9 تاریخ کو لانچ ہوئی تھی، آج 10 دن بھی اس کو نہیں ہوئے، اور آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کا لیول کتنا ہے۔ میں آج صدیق جان کا سن رہا تھا، ان کا 3 کروڑ ویوز، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، 3 کروڑ سے بہت زیادہ ویوز ہیں، کیونکہ 3 کروڑ تو ہاں 2-3 بندوں کی ویوز آ جاتے ہیں، اگر آپ الدین کے یا ابو بکر کے یا یاسر ان لوگوں کی دیکھیں تو 3 کروڑ تو صرف انہی کی ویوز مور اور لیس بن جائیں گے، اس کے آس پاس ہی مختلف جگہ کے اوپر، کیونکہ ویوز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ لوگ ویڈیوز آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لگاتے ہیں، اس سے اور زیادہ آ جاتے ہیں۔ اس موومنٹ کو میں دیکھ رہا ہوں گلی گلی محلے محلے یہ والی موومنٹ پہنچ گئی، آپ اس کا امپیکٹ کا لیول چیک کریں، اور پورا کراؤڈ جو تھا پورا پاکستان چارج ہو گیا، کیونکہ سب کو پتہ یہ 2 نمبر ہے، کسی نے آ کے فرنٹ پہ جا کے ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنا، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل جو ہے وہ بدلے گا، اور میرا کام سچی بات ہے کوشش کرنا ہے، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، لوگوں کی اپنی مرضی ہے، کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بے شک بے شک بے شک، احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام یاد رہے کہ
اذان دینا ہم سب کا فرض ہے. اذان ہم لوگ صرف لگتے ہیں کہ چلو مؤذن دے گا، نہیں، ہم لوگ ظالم کے خلاف اگر اذان دیتے ہیں تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم یہ اذان دے سکتے ہیں. اور دوسری چیز جو مین چیز ہے آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اذان دینے سے کسی کا باپ بھی آپ کو روک نہیں سکتا. یہ چیز ہمارے اختیار میں ہے، ہم لوگوں نے کرنا ہے اس کو. اور یہ چیز پہ میں خود حصہ لوں گا کیونکہ یہ کوئی ایک تحریک نہیں ہے. مین چیز جو یہاں پر ہم نے کلیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ شاید یہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پروجیکٹ ہے، نہیں، یہ پاکستانی عوام کا پروجیکٹ ہے جس پہ آپ نے اذانیں دینی ہے، چھتوں پہ چڑھ کے اذانیں دینی ہے، بتانا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، اللہ کو پکار کرنی ہے، اللہ سے پکار کر کے اس سے مدد طلب کرنی ہے کہ اے اللہ بے شک تو ہی وارث ہے. جو زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں بے شک ان کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ فانی دنیا میں صرف تو ہی ایک ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ رہے گا. مجھے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.